اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو حضرت سید شاہ یقیق بخاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اور قدیمی زمانے کے بزرگ گزرے ہیں 1140 ہجری کے، انہوں نے شاہ عقیق بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرمایا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، بیمار لوگ ضرور دیکھیں۔ جن سرزمین سندھ کے بہت بڑے ادیب، محقق، مورخ میر علی شیر کانا ٹھٹوی اپنی مشہور تصنیف تحفۃ الکرام میں آپ کے حضرت شاہ یقیق بخاری کے مزار اقدس کی نشاندہی کرنے کے بعد یوں رقم تراز ہیں کہ آپ کے مزار اقدس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی ہوتی ہے اور بیماروں کے لیے ایک شفا خانہ ہے، شفا خانہ ایک کرامت ہے۔ یہ مصنف 12ویں صدی ہجری یعنی 1140 ہجری کے ہیں۔ مشہور بزرگ تحفۃ الطاہرین کے مصنف شیخ محمد اعظم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں یوں تحریر فرماتے ہیں، آپ بھی 1140 ہجری کے ہی بزرگ گزرے ہیں۔ ترجمہ: اہل امراض 40 روز پابندی سے آپ کے مزار اقدس کی زیارت کرتے ہیں تو ہر قسم کے مرض سے نجات پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی کرامت: ایک دفعہ ایک شخص کی انگلی پر پھوڑا نکل آیا، اس نے بہت علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر انگلی کٹوانے کا مشورہ دیا گیا تاکہ اس میں موجود زہریلے اثرات باقی جسم کو متاثر نہ کریں۔ وہ شخص شاہ یقیق بخاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ میری انگلی میں سے پھوڑا ختم ہو جائے اور مجھے اس موذی بیماری سے شفا مل جائے۔ آپ نے اس آدمی کی انگلی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کہاں ہے پھوڑا؟ آدمی نے کہا، شاہ صاحب پٹی کے نیچے۔ جب پٹی کھول کے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس کی انگلی بالکل ٹھیک تھی۔ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے انہیں یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ نہ تو بابا نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کچھ کیا، انگلی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، خدا کا شکر کرو، اس نے تمہارا روگ ختم کر دیا۔ وہ شخص فوراً مسلمان ہو گیا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ محمد طفیل احمد ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ زندگی میں ہند کی طرف کچھ کے علاقے میں قصبہ سرخ پور کی مسجد میں نماز ادا کرنے گئے۔ آپ کا جوتا باہر تھا، ایک جوتا چور آیا اور آپ کا جوتا پہن کر فرار ہونا چاہا، لیکن جوتا پہنتے ہی اس کی کایا پلٹ گئی۔ چوری کا خیال دل سے جاتا رہا اور جوتا اتار کر مسجد میں داخل ہو گیا، دل سے شر جاتا رہا۔ دوسرا چور آیا، اس نے جوتا بغل میں دبایا اور جانا چاہا، لیکن جوتا بغل میں دباتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، وہ بھی جوتا رکھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ دونوں چور بابا کے آگے دو زانوں ہو کر معافی مانگنے لگے اور تائب ہو کر بابا کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بینائی لوٹ آئی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنی گھر والی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ بابا میں اکیلا گھر کا خود کمانے والا ہوں، اچانک میری آنکھوں کی بینائی بیماری کی وجہ سے جاتی رہی، یہاں تک کہ اب میں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ آپ خدا سے دعا کریں کہ مجھے میری بینائی واپس مل جائے تاکہ میں اپنی اولاد کے لیے کما سکوں۔ بابا نے اسے دیکھا اور پھر کہا کہ سیدھا جا، سامنے ایک درخت ہے، ہاتھ لگا کے آ۔ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے درخت کی طرف جانے لگا۔ راستے میں ایک
کھڈ تھی اس میں جا گرا۔ جب وہاں سے اٹھا تو اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں اور بھاگتا ہوا واپس بابا کے پاس آیا اور خوشی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ گھر گیا۔ اے عاشقان اولیاء کرام، شاہ عقیق بخاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے روحانی علاج جاری ہے، فیضان جاری ہے۔ کینسر کا مرض دور ہو جاتا ہے، جادو جنات اور دیگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ شفا عطا کرنے والی ذات اللہ تعالی عز و جل کی ہے۔ جو بھی بیمار حضرات ہیں شاہ عقیق بخاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ضرور حاضری دیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فیض ملے گا اور خواب میں بشارتیں بھی ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، شاہ عقیق بخاری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سخی بزرگ ہیں۔ جو بیمار حضرات ان کے مزار پر آ کر قیام کرتے ہیں انہیں خواب میں بشارت دی جاتی ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ مطمئن ہو کہ یہاں ان کا روحانی علاج ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر جلالی بابا کا مزار ہے، اور یہ دونوں بزرگان دین بہت بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ مختصر سی معلومات پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔